بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمری ٹی وی پر خصوصی انتخابی تجزیہ، بہار اسمبلی انتخابات، شکست، جیت، حکمت عملی اور زمینی حقیقتیں۔ عمری ٹی وی پر آپ دیکھنے جا رہے ہیں خصوصی انتخابی تجزیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نسیم اختر ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمری ٹی وی۔ بہار کے انتخابات صرف نتائج نہیں تھے، یہ زمینی سیاست کا فائنل امتحان تھے۔ یہ ایک ایسا الیکشن تھا جس نے 3 سخت سچ سب کے سامنے رکھ دیے۔ جو جماعتیں خود متحد نہ ہوں وہ عوام میں متحد ووٹ نہیں لے سکتی، جو زمین پر نہ ہو وہ سیاست میں نہیں رہ سکتا، اور جو اپنی حکمت عملی وقت پر نہ بنائے وہ ہار کو قسمت کا نام دے دیتا ہے۔ آج ہم صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ کون جیتا اور کون ہارا، بلکہ یہ بتائیں گے کہ یہ نتائج ہمیں کیا سکھاتے ہیں، کیا بدل رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مہا گٹھ بندھن کی شکست، اصل وجوہات، اندرونی اختلافات، اتحاد صرف کاغذ پر تھا، 12 نشستوں پر اتحادی جماعتیں خود ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتریں، کوئی واضح حکمت عملی نہیں، کوئی باہمی احترام نہیں۔ عوام نے صاف کہا جو اپنے گھر میں نظم نہ رکھ سکے وہ سیاست میں کیا نظام قائم کرے گا۔ یہ شکست کسی ایک امیدوار کی نہیں، پورے اتحاد کے اندرونی انتشار کی شکست تھی۔ اصل مقابلہ چھوڑ کر غیر ضروری جنگ چھیڑ دی گئی۔ مہا گٹھ بندھن نے پوری توجہ مجلس اتحاد المسلمین کو روکنے میں لگا دی، جلسے بھی، بیانات بھی، طنز بھی۔ عوام نے یہ رویہ پسند نہ کیا۔ لوگوں نے کہا اگر یہی محنت حکومت کے خلاف ہوتی تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی 5 نشستوں پر تاریخی کامیابی۔ وہ جماعت جسے برسوں بدنام کیا گیا، جسے ہر بار ووٹ توڑنے والی کہا گیا، اسی جماعت نے 5 نشستیں جیت کر ثابت کیا کہ پروپیگنڈا جیت نہیں سکتا، لیکن عوام کے درمیان رہنے والی سیاست ضرور جیتتی ہے۔ ان کی کامیابی کے اسباب: غریب اور پسماندہ علاقوں میں لگاتار موجودگی، تعلیم، انصاف اور بنیادی سہولیات پر توجہ، نئی نسل کی مضبوط قیادت، ووٹر کی آزادانہ سوچ، خوف سے آزاد فیصلہ۔ عوام نے کہا مجلس اتحاد المسلمین نے ووٹ نہیں توڑے، مایوسی اور محروموں کو توڑا ہے۔ قومی جمہوری اتحاد کی جیت، مضبوط تنظیم اور وقت پر تیاری، نظم و ضبط ان کا اصل ہتھیار۔ گاؤں سے دہلی تک ایک ہی فیصلہ، ایک ہی صف، ایک ہی حکمت عملی، کوئی اختلاف نہیں، کوئی اندرونی لڑائی نہیں۔ یہی پہلو فیصلہ کن ثابت ہوا۔ انتخابی تیاری: 90 دن پہلے مکمل حکمت عملی، انتخابات سے 3 ماہ قبل۔ کارکن سرگرم، ووٹر تک رسائی، حکومتی اسکیموں کی تشہیر، مضبوط اور واضح بیانات۔ جبکہ دوسری طرف مہا گٹھ بندھن ابھی نشستوں کی تقسیم پر بھی بحث کر رہا تھا۔ خواتین اور نچلے طبقات کی حمایت، خاموش مگر فیصلہ کن طاقت۔ مفت راشن، آواس یوجنا، گھر گھر بیت الخلاء، گھریلو گیس، یہ صرف سہولتیں نہیں، یہ سیاسی اعتماد تھی، اور اسی اعتماد نے فیصلہ کر دیا۔ میڈیا کا رویہ، سیاسی نہیں، سماجی مسئلہ۔ انتخابی نتائج کے دن جن جماعتوں کا کوئی خاص اثر نہیں انہیں نمایاں جگہ دی گئی، اور مجلس اتحاد المسلمین کو ہمیشہ کی طرح دیگر میں ڈال دیا گیا۔ عوام نے اس کو یوں دیکھا، یہ صرف سیاسی جانبداری نہیں بلکہ بدلتے ہوئے سماجی تعصبات کی علامت ہے۔ عام ووٹر کی زبان میں پورا انتخابی نتیجہ: مہا گٹھ بندھن خود ہی خود کو ہرا بیٹھا۔ قومی جمہوری اتحاد منظم تھا، باقی منتشر تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے زمین سے جیت حاصل کی۔ مسلمان ووٹر آزاد ذہن کے ساتھ فیصلہ کرنے لگا۔ میڈیا کی جانبداری حقیقت بدل نہیں سکتی۔ ان انتخابات سے ملنے والے بڑے سیاسی اسباق: اتحاد زبان سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ صرف نعرے نہیں، صرف فوٹوگرافی اتحاد نہیں کہلاتا۔ سیاست میں تنظیم جیتتی ہے، شور نہیں، جلوس نہیں، محنتی کارکن ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ ووٹر اب آزاد ہے اور دلیل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ نئی سیاسی قیادت ابھر رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جیت نے ثابت کیا کہ زمین سے جڑی سیاست ہی آگے بڑھتی ہے۔ میڈیا کی جانبداری اب ووٹر کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ دیگر لکھ دینے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔
وقت پر منصوبہ بندی نہ ہو تو نتیجہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ مبارکباد عمری ٹی وی کی جانب سے تمام کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ 5 نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے والی مجلس اتحاد المسلمین کو خصوصی مبارکباد۔ صدر جماعت جناب اسد الدین اویسی صاحب اور بہار کے بے باک رہنما اختر الایمان صاحب کو سلام، جنہوں نے نہ صرف انتخاب لڑا بلکہ نئی سیاسی سوچ کو راستہ دیا۔ عمری ٹی وی کے ناظرین، یہ تھا عمری ٹی وی کا دو ٹوک غیر جانبدار حقائق پر مبنی سیاسی تجزیہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچ، تحقیق اور بے خوف صحافت آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہے تو ہمارے چینل کو پسند کریں، شیئر کریں اور رکنیت اختیار کریں۔ میں ہوں محمد نسیم اختر ندوی اور آپ دیکھ رہے تھے عمری ٹی وی، جہاں سوال دبائے نہیں جاتے، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔